نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم من مغفرة ومنه وفضلا والله واسع عليم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم جن چیزوں کو تم نے کمایا ہے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے نکالی ہیں تمہارے لیے زمین سے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ دعوت دے رہے ہیں، یہ حکم دے رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے یا جو کچھ تم نے زمین سے لیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے حصہ نکالو، یعنی زکوٰۃ عشر ادا کرو، اس میں سے خرچ کرو، جو حکم دیا گیا اس کے مطابق اللہ کے نام پر، اللہ کے بندوں پر اسی انداز میں خرچ کرو۔ اب زمین سے اگر بغیر پانی لگائے، چاہے وہ بور سے لگایا گیا ہو، نہر کا ہو، نلکے سے لگایا گیا ہو، جس انداز میں، جس محنت سے، کوشش سے آپ نے اس کو پانی لگایا ہے تو پھر اس میں سے 20واں حصہ دیں گے۔ اگر وہ بغیر آپ کی محنت کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش کے ذریعے سراب ہوئی ہے تو پھر اس میں سے 10واں حصہ دیں گے، یعنی بارانی زمین ہے تو پھر اس میں سے 10واں حصہ ہے۔ اگر وہ پانی لگانے والی زمین ہے کہ جس پر تم نے محنت کی، خرچ کیا، تو پھر 20واں حصہ ہے۔ اب یہ 10واں اور 20واں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ 10 عدد ہے، وہ 10 من ہے، 10 بوری ہے، یا اسی طرح 10 ٹن ہے، یا وہ تھوڑی ہے کہ جس میں سے آپ نے کوئی سبزیاں اگائی، یا کوئی ایسی چیز جو تھوڑی مقدار میں ہے، پھر بھی ہر 10ویں چیز آپ اللہ کے نام پر نکال دیں۔ آگے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور نہ ارادہ کرو ادنا چیز دینے کا اس میں سے جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور تم خود بھی اس کو نہ لینے والے بنے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو۔ اب اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ آپ بیکار چیز، ادنا چیز، ہلکی چیز، جس کو آپ خود بھی لینے کے روادار نہ ہو، اگر آپ کو دی جائے تو آپ اسے پسند نہ کریں۔ اگر آپ کو کوئی وہ چیز لا کر دے تو آپ کو اس سے خوشی نہ ہو، مگر یہ کہ آپ صرف خاموشی اختیار کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، یا مجبوراً ہی اسے برداشت کر لیں، ایسی چیز نہ دیں، بلکہ اللہ کے نام پر دے رہے ہیں تو وہ قابل قدر چیز ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سب سے اچھی چیز ہو، اگر یہ نہ ہو سکے تو وہ درمیانی چیز ہو۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ آپ جو بھی چیز دے وہ درمیانی کیفیت کی ہو، درمیانے انداز کی ہو، نہ ہی بہت اچھی ہو اور نہ ہی بہت ہلکی ہو، بلکہ درمیانی کیفیت کی وہ چیز جو آپ کسی بھی انداز سے کسی کو دینا چاہیں تو اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کریں۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، جان لو بے شک اللہ کی ذات غنی حمید، بے پرواہ بھی ہے اور تعریفوں والی بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے بے پرواہ ہے اور وہ قابل تعریف ہے۔ اس کی شان، مقام، عظمت، رفت کو ہر وقت ہر چیز بیان کر رہی ہے، وہ کسی کی محتاج ذات نہیں۔
فرمایا شیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا رہتا ہے فقر سے، ویامرکم بالفحشاء، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، وہ تمہیں حکم دیتا ہے غلط راستے کا، وہ تمہیں حکم دیتا ہے فحاشی کا۔ فرمایا واللہ یعیدکم مغفرتم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں مغفرت کا اپنی طرف سے، وفضل، اور فضل کا، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسیع علم والے ہیں، بڑی وسعت جان والے ہیں، وہ ہر ایک چیز کو ہر ایک کیفیت سے ازل سے لے کر ابد تک ہر انداز سے جانتے ہیں۔ فرمایا کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے اس بات سے کہ اگر تم نے یہ کر دیا تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، اگر تم یہ نکال دو گے، اللہ کے راستے پر خرچ کر دو گے، زکوٰۃ دے دو گے، عشر دے دو گے، اسی طرح قربانی کر لو گے، یا کوئی بھی ایسے حکم جو شریعت کی طرف سے ہے اگر تم نے کر لیے تو تمہیں فقر آ جائے گا، غربت آ جائے گی، پریشانی آ جائے گی۔ فرمایا کہ آپ اس بات سے نہ ڈریں، بلکہ اگر آپ نے شیطان کی بات پر عمل کیا تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک انداز سے ناانصافی کرنے والے ہوں گے، اللہ کی بات کو ٹالنے والے ہوں گے، اسے نہ ماننے والے ہوں گے، شیطان کے راستے پر چلنے والے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتے ہیں مغفرت کا اس کام کی وجہ سے، اور اپنے فضل کا اس معاملے کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ ہی بڑے علم والے ہیں اور وسعت والے۔